بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد حروف مقطعات کتاب انزل الیک کتاب جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف فلا یکن فی صدرک حرج منہ پس نہ ہو تمہارے سینے میں حرج منہ تنگی اس سے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے جو ہے ذرا بھی آپ تنگی محسوس نہ کریں جی، یا آپ کا دل جو ہے وہ اس حوالے سے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ لِتُنذِرَ بِهِ تاکہ ڈرائیں آپ اس سے، جی آپ نے تو جو ہے نا یہ اس قرآن پاک کے ذریعہ سے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، ڈرانا ہے، لہذا اگر آپ ہی نرم دل ہو جائیں گے اس معاملے میں تو پھر بات نہیں بنے گی۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت ہے واسطے ایمان والوں کے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء اور نہ پیروی کرو اس کے سوا دوستوں کی، حاکموں کی، اس کے مقابل والیوں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی یہ یہاں پہ خطاب جو ہے یہ کفار کو کیا جا رہا ہے کہ جو رائے راست پہ نہیں ہے ان کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی تم پیروی کرو۔ قلیلا ما تذکرون بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور بہت سی بستیاں، من قریۃ بہت سی بستیوں میں سے، أَهْلَكْنَاهَا ہلاک کر دی ہم نے، جی کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا پس آیا ان کے پاس عذاب، بیاتاً رات میں، او ہم قائلون یا اس حال میں کہ وہ قیلولہ میں تھے۔ قیلولہ دن کو تھوڑی دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے، یعنی جب ان پر ان نافرمان قوموں پر عذاب آیا تو یا تو رات کو عذاب آیا کہ وہ چین کی نیند سو رہے ہوتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تھا، یا وہ دن کو سو رہے ہوتے تھے بے خبر ہو کے تو اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا پس نہیں تھی پکار ان کی جب آیا ان کے پاس عذاب، یعنی کہ جب وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو پھر یکا یک اچانک ہی ان پر عذاب آ جاتا تھا، اور انہیں پکار کرنے کی، بولنے کی، واویلا کرنے کی انہیں جو ہے نا وہ مہلت ہی نہیں دی جاتی تھی، جی یا اپنا کوئی جتن کرنے کا کوئی انہیں ٹائم نہیں ملتا تھا۔ الا ان قالوا انا کنا ظالمین مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم مجرم ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر صرف کوئی کسی قسم کی کوئی تعویل وہ نہیں کر سکے، عذاب آ گیا،
جب آ گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ عذاب آ گیا ہے، تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے یہ عذاب آ گیا ہے، کہ ہمارے کام ہی ایسے ہیں، ہم ہے ہی ظالموں میں سے جی، تو عذاب تو پھر آنا تھا۔ بس اتنا ہی کہنے کا ان کو موقع ملتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی تعویل نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس البتہ تحقیق، پس پوچھیں گے ہم، نسألن پوچھیں گے ہم ان لوگوں سے، ارسل الیہم جو بھیجے گئے ان کی طرف رسول، ولا نسألن المرسلین، یعنی ان سے بروز قیامت پھر اللہ تبارک و تعالی یہ پوچھے گا کہ کیا تمہاری طرف رسول نہیں آئے تھے؟ کیا میرا پیغام تم تک نہیں پہنچا؟ پھر اللہ جب ان سے پوچھے گا، فَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ پوچھیں گے ہم رسولوں سے۔ پھر رسولوں سے اللہ تبارک و تعالی دریافت فرمائے گا کہ کیا آپ ان تک نہیں پہنچے؟ اگر وہ انکار بھی کریں گے تو رسول جو ہیں وہ تو سچ بولنے والے، انہوں نے تو سچی بات کہنی ہے۔ پھر اللہ ان سے جب پوچھے گا کہ کیا میرا پیغام ان تک نہیں پہنچایا، تو وہ رسول کہیں گے باری تعالیٰ پہنچایا ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پس ہم بتائیں گے ان کو علم سے، ساتھ علم کے، یعنی ہم دلیل سے بات ان کے ساتھ کریں گے جی، کوئی یہ نہیں کہ مطلب آئیں بائیں شائیں نہیں ہوگی یہ وہاں پہ جی، ایک علم کے ساتھ دلیل کے ساتھ ان سے بات ہوگی۔ وما کننا غائبین، اور نہیں ہے ہم غائب، یعنی ہر کام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے جی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم لوگوں نے کیا سمجھ لیا تھا کہ ہم جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے دنیا سے جی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کبھی بھی جو ہے وہ اپنی لوگوں سے غافل نہیں ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اور تولنا اس دن حق ہے، یعنی اعمال جو ہے یہ تولے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیا ہوگا؟ تولے جائیں گے۔ نماز ہم گنتی میں پڑھتے ہیں، یعنی دن میں 5 ہیں تو 5 پڑھتے ہیں، تو گنتی میں پڑھ لی نا، لیکن ان کا وزن ہونا ہے، ہمیں اس کا بدلہ جو ہے یہ وزن کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دن میں 1 نماز پڑھی تھی، آپ نے دن میں 2 نمازیں پڑھی تھی، دن میں آپ نے 5 نمازیں پڑھی تھیں، پورے ماہ میں آپ نے اتنی نمازیں پڑھی تھیں جی، یا پورے سال میں آپ نے اتنی پڑھی، یا ساری زندگی میں آپ نے 1000 نماز پڑھی ہے یا 1,00,000 نماز پڑھی ہے، گنتی میں نہیں بلکہ ترازو میں وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کا بھاری ہو جائے گا وزن اس کا، فاولئک هم المفلحون، پس وہ ہوگا کامیاب۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نقصان ہوگا یا نقصان میں ڈالا انفسہم، ان کی جانوں نے جی، یعنی اپنی ہی جان جو ہے یہ قصوروار ہے، جو انسان کو بھٹکاتی ہے اور نماز کی طرف لے کے نہیں جاتی ہے، اسی کو پھر
اپنے ہی جسم کو جس کو ہم بنا ٹھنا کے رکھتے ہیں، سنوار کے رکھتے ہیں جی، تو یہی ہمارا جسم جو ہے یہ پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے، بد عہدیوں کی وجہ سے، اس کے احکامات سے حکم عدولی کی وجہ سے یہی جسم جو ہے یہ پھر سزا کا مستحق ہوگا، وہاں پہ سزا بھگتے گا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ تھے ہماری آیتوں سے ظلم کرتے، ٹھیک ہے، یعنی زیادتی کرتے تھے ہماری آیتوں کے ساتھ، یعنی ہماری آیتوں سے مراد ہماری نشانیوں سے وہ روگردان ہوتے تھے۔ ہماری آیتوں سے مراد قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری آیتیں قرآن پاک اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، لہذا میزان جو ہے یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میزان کا ذکر کیا، اس سے اگلی بھی دو چار آیتوں میں یہی ذکر ہے، یعنی میزان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترازو، یہ ترازو اسی طرح جیسے یہ دنیا میں ترازو ہوتے ہیں نا، اسی طرح ترازو ہے، لیکن وہ ترازو کیسا ہے؟ اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے باری تعالیٰ اپنا جو تیرا ترازو ہے وہ مجھے دکھا دے، میں ترازو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی جو خواہش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خواہش کو پورا فرماتا ہے، کہا کہ میں ترازو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے، کہا دیکھ لو، تو داؤد علیہ السلام نے ترازو دیکھا، اس کے پلے جو تھے نا جہاں پہ وزن کیا جاتا ہے وہ اتنے بڑے تھے کہ سارا یہ زمین و آسمان اس کے اندر سما جائیں، اتنے بڑے اس کے پلے تھے جی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ ترازو اللہ کا دیکھ کے تو غشی آ گئی ان کو، تو جب ہوش آیا تو پھر عرض کرنے لگے باری تعالیٰ اتنے بڑے پلے کون بھر سکے گا، یہ تو بہت بڑے پلے ہیں کہ زمین و آسمان اس کے اندر آ جائے جی، تو ان پلوں کو کس کے اعمال جو ہے نا وہ بھر سکیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر عطا پہ آؤں تو نیت کے سودے ہیں، فرمایا کہ میں اگر میرا بندہ ایک کھجور بھی خیرات کرے گا نا، ایک کھجور، تو میں اس کو اتنا عطا کروں گا کہ ایک پلڑے میں جو ہے نا اس کا ثواب جو ہے نا وہ پورا آ جائے گا، اتنا عطا کروں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک کھجور اگر خیرات کرنے پہ اتنا ثواب ہے تو بندہ جو اپنا اس کی راہ میں معمول بنا لیتا ہے خرچ کرنے کا، اس کی بارگاہ میں خیرات کرنے کا جو بندہ معمول بنا لے، تو پھر نیکیوں کا حساب و کتاب کتنا ہوگا۔ اور پھر باقی اعمال بھی ہیں، باقی اعمال جس قدر اخلاص ہوگا اعمال میں اس قدر اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تحقیق جگہ دی ہم نے تم کو، مکناکم ہم نے جگہ دی تم کو، فی الارض زمین میں، وجعلنا لکم فیہا معائش اور بنایا ہم نے تمہارے لیے اس میں ذریعہ معاش جی، یعنی ہم نے تمہارے لیے یہ روزگار کے اسباب مہیا کیے،
کوئی کسی ذریعہ سے روزی کما رہا ہے، کوئی کسی ذریعہ سے روزی کما رہا ہے۔ جی یہ روزی کمانا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہ معیشتیں جو ہیں یہ ہم نے بنائی ہیں، یعنی اللہ نے بنائی ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ تشکرون ہے یعنی تھوڑے ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا پھر ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں کو، تسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا پس سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا واقعہ جو ہے نا یہ آپ نے پہلے پارے میں پڑھا ہوا ہے۔ لم یکن من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، یہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں صورت دی ہم نے، پھر جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے، یعنی انسان کی شکل میں، انسان کے روپ میں جب آپ آ گئے تو پھر ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، کس کو؟ آدم کو، لآدم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا پس سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو فرمایا اس قالا سے مراد اللہ تبارک و تعالی، یعنی فرمایا ما منعک کیا ہے جس نے منع کیا تجھے، ما کیا ہے جس نے منع کیا تجھے، اللہ تسجد کہ نہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک جب کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ جی یعنی تو نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، میں خالق جو ہے یہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ قال انا خیر منہ، کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے۔ شیطان نے کہا، کس نے؟ شیطان نے، کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اس کو اپنی عبادت جو ہے وہ نظر آئی کہ اتنے 100 سال میں نے عبادت کی ہے اللہ رب العزت کی، اتنے سجدے کیے ہیں، جی تو اللہ نے میری عبادت کی کوئی قدر ہی نہیں کی ہے، جی کوئی اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں میری عبادت کی، اتنے سجدے کیے، اتنی عبادت کی ہے، اتنی تسبیح و تعلیل وغیرہ، تو آج اس کو پیدا کیا ہے اور سامنے کھڑا کر دیا اس کو سجدہ کرو جی۔ جی کہا کہ جی میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ جی یعنی اس وجہ سے یہ اس نے دلیل دی ہے۔ علم تو اس کے پاس بہت تھا نا، شیطان کے پاس فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا وہ، تو اس نے دلیل دی اللہ کو کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں۔ آگ جو ہے یہ مٹی سے افضل ہے۔ یہ حالانکہ اس نے یہ جو دلیل دی ہے یہ سراسر غلط اس نے دلیل دی ہے۔
جی، یعنی گویا کہ اس کی عقل نے اس کو اندھا کر دیا. اس نے یہ نہ دیکھا کہ یہ مطلب کہ فرشتے جو ہیں وہ اگر یہ بات ہے تو پھر جو ہے آگ سے نور زیادہ افضل ہے، فرشتے اس سے زیادہ افضل ہیں کیونکہ وہ جنات میں سے تھا، فرشتے جنات سے افضل و اعلیٰ ہیں. تو فرشتے جو ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا، جیسے ہی حکم ہوا وہ سارے سجدے میں گر گئے. جی، تو وہ جو افضل ہیں انہوں نے سجدہ کر لیا ہے، تو یہ کون ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ یہ چیز اس نے نہ دیکھی، لیکن اس کی وہ کہتے ہیں نا مت وج جانا، جی مت وج گئی تھی اس وجہ سے. تو حقیقت میں یہ ہے کہ مطلب ایک اعتبار کئی اعتبار سے مٹی جو ہے وہ آگ سے افضل ہے. جی، مٹی آگ سے افضل ہے، آگ مٹی سے افضل نہیں ہے، مٹی آگ سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ جل رہی ہو تو مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے، جبکہ آگ جو ہے یہ مٹی کو جلا نہیں سکتی. تو یہ پھر مٹی افضل ہوئی نا. اور کوئی بھی چیز ہے نا، یہ مثال کے طور پہ دانہ ہے، اس دانے کو آپ آگ میں ڈالیں تو آگ اس کو جلا دے گی، لیکن اسی دانے کو آپ مٹی میں ڈال دیں نا تو مٹی اس کی حفاظت کرے گی اور اس سے پودا نکالے گی، گویا اس کو زندگی دے گی. اس دانے کو موت نے نہ، آگ نے اس کو موت دے دی ہے اور مٹی نے اس کو زندگی دے دی ہے، تو پھر مٹی افضل ہوئی نا. تو وہ ایسا بے وقوف تھا، اس نے کیا کہا کہ جی آگ جو ہے یہ مٹی سے افضل ہے. اور بھی بے شمار اس کی افضلیت ہے اپنا مٹی کی نا، یہ مٹی آگ سے افضل ہے. قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، فرمایا فاہبط منها، اتر جاؤ اس سے، فما يكون لك ان تتكبر فيها، بس نہیں ہوتا واسطے تمہارے ان تتکبر فیہا کہ تکبر کرے تو اس میں، فاخرج انک من الصاغرین، پس نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. جب اس نے یہ بکواس کی نا آدم علیہ السلام کے بارے میں، گویا اس نے بے ادبی اور گستاخی کی آدم علیہ السلام کی، اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل قرار دیا کہ جی میں ان سے بہتر ہوں، ان سے افضل ہوں. جی، تو جب اس نے یہ بے ادبی کی، گستاخی کی، عبادات اس کی جو ہے نا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی نا، تو لہذا انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی جو ہے، اس سے یہ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. جتنی بھی نیکیاں کی ہوں، ہزاروں سال اس کی زندگی ہو اور ہزاروں سال اس نے عبادت کی ہو، اللہ کو یاد کیا ہو، نمازیں پڑھی ہوں، سجدے کیے ہوں، بس ایک معمولی سی بے ادبی کسی نبی کی وہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع فرما دیتا ہے. تو اللہ نے اس کو فرمایا کہ بس اتر جاؤ، فاہبط اس سے، یعنی وہ رہتا تھا نا اوپر آسمانوں پہ، تو اللہ نے اس کو فرمایا کہ اب تمہارا یہاں پہ ٹھکانہ نہیں ہے، اب تو یہاں پہ نہیں رہ سکتا.
فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تجھے نہیں پہنچتا کہ تو غرور کرے اس میں، جی غرور بھی کرے تو گویا کہ غرور جو ہے نا وہ اس کو لے ڈوبا نا، اسی بات کا گھمنڈ تھا اس کو کہ میں تو بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں؟ فرمایا کہ تو غرور کرے اور پھر یہاں پہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتر جا، فاخرج، نکل جا کہ تو ذلیلوں میں سے ہو گیا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا، بولا انظرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ یعنی اس نے تو یہ مہلت مانگی دوسرے سور تک، کیونکہ پہلے سور میں قیامت آنی ہے نا، دوسرے سور میں تو اٹھایا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے مہلت جو ہے یہ دوسرے سور تک مانگی ہے اللہ سے، کہ مجھے دوسرے سور تک، جس سور سے جب سور پھونکا جائے گا نا، اور دوسرے سور سے تمام مخلوق جو ہے نا وہ ایک بار پھر زندہ ہوگی، اس نے کہا کہ اس وقت تک مجھے مہلت دے جس دن اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا قال انک من المنظرین، فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ بات تو مانی، لیکن پہلے سور تک اس کو اجازت ملی، ٹھیک ہے، دوسرے سور تک نہیں۔ اس کے بعد تو جب مخلوق نہیں ختم ہو جانا ہے تو وہ بھی تو مخلوق میں شامل ہے نا، پہلے سور تک اس کو مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، بولا پس قسم ہے اس کی، گمراہ کر دیا تو نے مجھ کو، اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی میں نے اتنی عبادت کی ہے جی، اتنے 100 سال میری عبادت ہے، اور تو نے میری عبادت کی کوئی قدر ہی نہ کی، تو نے مجھے کوئی مہلت ہی نہ دی۔ اب دوسری اس نے بے ادبی اور گستاخی کی، پہلے اس نے نبی کی، اب اس نے گویا کہ اللہ کی بے ادبی گستاخی کی، اللہ کو کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ شیطان نے کہا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی میری اتنی عبادت ہے اور میری عبادت کی تو نے قدر نہ کی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو آج تو نے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کروانے کے لیے حکم دے دیا، گویا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، البتہ میں بیٹھوں گا واسطے ان کے، صراطک، تیرے راستے میں، مستقیم، سیدھے راستے میں، یعنی اب تیری مخلوق جو ہے وہ جس سیدھے راستے پہ چلے گی نا، اس راستے میں بیٹھا کروں گا، ٹھیک ہے، اس راستے میں بیٹھا کروں گا۔ جو ہے ہی بہکا ہوا، جو ہے ہی سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا، وہ تو شیطان اس کی طرف تو پھر توجہ بھی نہیں نہ دیتا کہ ہے یہ پٹھے راستے پہ ہے، بس ٹھیک ہے جی۔ تو جو سیدھے راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے نا اس کو شیطان بہکاتا ہے جی، اس کو وہ کہتا ہے نا کہ بھائی وہ تمہیں کو نہیں لوڑ یار کلاس جانے دی جی، یہ سیدھا راستہ ہے نا، تو کلاس بس ٹھیک ہے یار گھر بو یا شکر تکو پی ایس ایل لگے ہے جناب جی، آج میچ بڑا ٹاپ دا ہے، یہ ساری پھر سیدھے راستے پہ وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ پھر بہکاتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اچھا پھر اس نے کیا کہا؟ ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان کی طرف، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے،
وعن ایمانہم اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے، ہر طرف سے، چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین اور نہیں پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار، یعنی وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، اکثر ایسے ہوں گے جو تیرے شکر گزار پھر نہیں ہوں گے۔ ظاہر جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائے انہوں نے پھر اللہ کا شکر کیا ادا کرنا ہے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا رب نے، اس قال سے مراد اللہ رب العزت کی ذات، یعنی اللہ نے فرمایا اخرج منها نکل جا اس سے، مذءوما مدحورا دفع کیا ہوا، مدحورا راندہ ہوا، ٹھیک ہے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، البتہ جو پیروی کرے گا تیری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مخاطب ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو تمہاری پیروی کرے گا نا، تمہارے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، منہم ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین البتہ بھر دوں گا دوزخ کو، جہنم دوزخ کو، منکم تم میں سے، اجمعین تم سب سے، ٹھیک ہے۔ جو تمہارے راستے پہ چلے گا وہ گویا کہ تمہارے ساتھ اس کا شمار ہوگا، تو لہذا تمہیں بھی اور تم پر جو ہے نا تمہارے بہکاوے میں آنے والے جو ہوں گے وہ بھی، ان کو میں کیا کروں گا، جہنم میں داخل کروں گا، لأملأن جہنم البتہ بھر دوں گا جہنم کو، منکم اجمعین تم سب سے۔ ویا آدم اسکن اور اے آدم اسکن ٹھہرو، انتا تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، جنت میں، فکلا من حیث شئتما پس کھاؤ اس میں سے جو چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة نہ قریب جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اب وہ واقعہ جب شیطان دتکار دیا گیا، اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ جو کلام ہونی تھی اور اس نے جو ہے نا لوگوں کو بہکانے کا جو سارا پلان جو اس کا تھا وہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ سارے معاملات جب ہو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اس میں سے جو تم چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے قریب نہ جانا، نہیں تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما پس وسوسہ ڈال دیا لہما ان کے لیے، شیطان نے، یا ان کے واسطے شیطان نے، لیبدی لہما تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے واسطے، ان دونوں کے، ما ووری عنہما کہ جو چھپائی گئی تھی ان سے، یعنی وہ جو درخت جو ان سے مخفی رکھا گیا اور جس سے منع کیا گیا تھا، وہ شیطان نے پھر وسوسہ ڈال کے اس درخت کو ظاہر کر دیا، من سوآتہما یعنی ان کی چھپی ہوئی چیزوں میں سے، وقال ما نہاکما اور بولا کہ نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے،
عن ہذی الشجرہ اس درخت سے الا ان تکونا ملکین مگر یہ کہ ہو جاؤ تم فرشتے او تکونا من الخالدین یا ہو جاؤ تم دونوں ہمیشگی والوں میں سے وقاسمہما اور قسم کھا گیا ان دونوں سے وقاسمہما قسم کھا گیا ان دونوں سے انی لکما لمن الناصحین کہ بے شک میں تم دونوں کے واسطے تم دونوں کے خیر خواہ ہوں خیر خواہوں میں سے ہوں یعنی میں تہاڈا بڑا خیر خواہ ہاں جی کہ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درخت سے منع کیا ہے نا اب وہ کسی طریقہ سے جو ہے نا وہ پہنچ گیا وہ سارا طریقہ جو ہے وہ پہلے پارے میں بیان ہوا ہے نا جی کیسے وہ پہنچا جنت کے دروازے تک اور کیسے آدم علیہ السلام کو وہاں تک اپنے سامنے لانے کی تدبیر اس نے کی بالآخر آدم علیہ السلام جب اس کے قریب آ گئے تو اس نے کہا درخت کے بارے میں کہ جی آپ وہ درخت کھائے انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو منع کیا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا کہا کہ جی آپ کو منع اس وجہ سے کیا گیا ہے اس وقت آپ کو منع اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ آپ کو یہ درخت کھا کر اس کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں تھی اب آپ قوی ہو گئے ہیں مضبوط ہو گئے اب آپ کھا سکتے ہیں اب آپ اگر کھائیں گے تو پھر آپ کو ہضم کرنے کی طاقت جو ہے نا یہ اللہ نے آپ کے اندر پیدا کر دی ہے آپ کھا لیں گے ایک تو اس نے یہ بات کی دوسرا اس نے کہا کہ جی یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع اس وجہ سے کیا تھا کہ اس وقت آپ کو طاقت نہیں تھی فرشتہ بننے کی اب آپ کے اندر فرشتہ بننے کی طاقت جو ہے نا وہ آ گئی ہے تو یہ پھل جو ہے نا یہ جو کھا لیتا ہے نا وہ فرشتہ بن جاتا ہے جی آپ کو تو پھر آخر موت آنی ہے آپ انسان ہیں انسان کو موت بھی آتی ہے تو آپ کو تو موت آنی ہے آپ فرشتہ بن جائیں تاکہ آپ کو موت بھی نہ آئے جی فرشتے قیامت تک جو ہے نا وہ ان کی اللہ رب العزت نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے آپ او تکون من الخالدین اور آپ یہ اگر کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے آپ پر موت نہیں آئے گی یہ ساری باتیں جب اس نے کر لیں آدم علیہ السلام پھر بھی نہ مانے وقاسمہما پھر اس نے قسم اٹھا لی جب اس نے قسم اٹھائی تو آدم علیہ السلام سمجھے کہ اب اس نے قسم اٹھا لی ہے تو قسم تو کوئی جھوٹی اٹھاتا ہی نہیں ہے یہ تو واقعی یہ پھر سچا ہے جو باتیں کر رہا ہے وہ باتیں سچی ہیں اس وجہ سے یہ اس نے جب قسم اٹھا لی کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں تو لہذا قسم ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں لہذا آپ یہ پھل کھا لیں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ پس نیچے لے آیا ان دونوں کا غرور ان دونوں کو بغرور غرور کے ساتھ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ پس نیچے لے آیا ان دونوں کو بغرور غرور کے ساتھ یعنی دھوکے کے ساتھ فراڈ کے ساتھ وہ ان دونوں کو نیچے لے آیا جب اس نے ان کو کہا نا تو پھر کیا تھا آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا یعنی سب سے پہلے ان کی عالیہ حوا نے ان کو کہا جب انہوں نے بھی ان کو کہہ دیا کہ جی کھا لیں قسمیں اٹھا رہا ہے جی تو بڑی جو ہے نا وہ طرفداری کی باتیں کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے جب اس نے قسم اٹھا لیا اب ان کیڑی گل رہ گئی بچ جی کھا لیں
انہوں نے کھا لیا۔ جب جیسے ہی ان دونوں نے کھایا تو پھر کیا ہوا، ان دونوں کو ان کا غرور جو ہے نا وہ نیچے لے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں آگے پھر فلما ذاق الشجرۃ، پس جب چکھ لیا شجرۃ وہ درخت یعنی پیڑ یا وہ پھل، ٹھیک ہے، بدت لہما ظاہر ہو گئی ان دونوں پر، سوآتہما ان دونوں کے ستر، ٹھیک ہے، یعنی وہ برہنہ ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ درخت کھایا، وہ پھل کھایا، وہ نورانی لباس، جنتی لباس جو ان کے اوپر تھا نا وہ اتر گیا۔ وہ کیا ہوا؟ اتر گیا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج میں، محکمہ پولیس میں، وہ جو کوئی جرم کر لے اس کو بطور سزا وردی جو ہے نا وہ اتار لی جاتی ہے جی۔ جب اس کو وہ سزا سنائی جاتی ہے نا، سب سے پہلے وہ اپنی ٹوپی جو ہے نا وہ اتار کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے کہ جی ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی ان سے لغزش ہوئی، وہ پھل کھایا تو وہ نورانی لباس، جنتی لباس ان کا اتر گیا، برہنہ ہو گئے، ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اچھا جب وہ برہنہ ہو گئے تو وہ اپنے بدن پر جنت کے پتے چمٹانے لگے، من وراق الجنہ، یعنی چمٹانے لگے اپنے بدن کے اوپر، علیہما ان دونوں کے اوپر، ان دونوں کے بدنوں کے اوپر، من وراق الجنہ جنت کے پتوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اب کیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے جیسے وہ برہنہ ہوئے نا، ایک دوسرے کو دیکھا کہ برہنہ ہو گئے، آدم علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اور روایت میں ہے کہ ایک خاردار درخت کے ساتھ یا کسی بھی درخت کے ساتھ ان کے بال جو ہے نا وہ اٹک گئے۔ جیسے ہی وہ اٹکے تو کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا جو غلطی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، جو لغزش ہونی تھی وہ تو ہو گئی، اب بھاگ کیوں رہے ہو؟ یہ کہا کہ جی بس ستر ہمارے جو ہے نا وہ برہنہ ہو گئے اس وجہ سے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پتوں کے ساتھ اپنے جسموں کو ڈھانپنا شروع کیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ندا دی ہم نے ان کو، یہ ان کے رب نے، ان دونوں کے رب نے، الم انہاکما، کیا منع نہ کیا تھا میں نے تم کو، عن تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، واقل لکما، اور یہ نہ کہا تھا تمہیں، ان الشیطان، کہ بے شک شیطان، لکما تم دونوں کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ یہ تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس درخت سے بچ کے رہنا، اس درخت سے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ کہا تھا نا۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، عرض کیا ان دونوں نے، اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ رحم کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، انہوں نے پھر دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، یہ دعا جو ہے، یہ جو آپ نے بھی سنی ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے دعا کی، تو انہوں نے کوئی تعویلیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش نہیں کی، ہو جی ہم نے اس وجہ سے کھایا، جو جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جی وہ جی، کہا جی ٹھیک ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ، ہم
تو نے اگر ہمیں نہ بخشا اور نہ رحم کیا ہم پر تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، لہذا ہم پر مہربانی فرما۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا کہ اتر جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم بعض کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور واسطے تمہارے زمین میں ہے ٹھہرنا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور برتنا ایک مدت تک۔ ٹھیک ہے، یعنی جنت میں تھے تو تمہیں بغیر محنت اور مشقت کے جنتی پھل جو ہے نا وہ مل رہے تھے۔ اب دنیا میں جانا ہے، دنیا میں جا کر تمہیں جو ہے وہی پھل، جس پھل سے وہ گندم کا پھل تھا نا، یہاں پہ تو گندم کا دانہ ہوتا ہے، وہاں پہ گندم کا وہ پھل تھا، تو وہی گندم کا دانہ جو ہے جس سے تمہیں منع کیا گیا تھا وہی تمہارا ذریعہ معاش ہے اور وہی تمہاری غذا ہے۔ دنیا میں جاؤ، لیکن اب یہاں پہ تو بغیر محنت اور مشقت کے تمہیں مل رہا تھا نا، اب دنیا میں جاؤ اور دانہ جو ہے نا وہ بیجو، جب اس کو پھر پانی دو، جب اس کا سٹا نکلے تو پھر اس میں سے دانے جو ہے نا وہ گندم کے نکالو، پھر اس کو پیس کے پھر اس کا آٹا بناؤ، آٹا بنا کے پھر روٹی بناؤ، پھر کھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب ساری محنت اور مشقت جو ہے، یعنی کھیتی باڑی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشغلہ تھا نا، تو آ کے انہوں نے کھیتی باڑی جو ہے نا وہ شروع کی، اپنے کھانے کے لیے، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے کھانے کا اہتمام جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کے ذریعہ سے انہوں نے اہتمام کیا۔ قال فیہا تحیون، فرمایا کہ اس میں جیو گے تم، وفیہا، اور اسی میں تم مرو گے، وفیہا تخرجون، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کیوں فرمایا گیا پھر اسی سے تم نکالے جاؤ گے؟ یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر بہت زیادہ شرمندہ تھے کہ ہم جنت میں رہ رہے تھے اور زمین پر اتار دیے گئے ہیں، اب نہ جانے دوبارہ جنت میں داخلہ ہمارا ہوگا یا نہیں۔ تو پھر اس وجہ سے رب العزت نے یہ فرما دیا کہ تم نے جینا بھی اسی میں ہی ہے، مرنا بھی اسی میں ہی ہے، اور پھر اسی میں سے تم دوبارہ پھر نکالے جاؤ گے، دوبارہ تمہارا مسکن جو ہے نا یہ یہی جنت ہوگا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اے اولاد آدم، قد انزلنا، تحقیق نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، لباسن لباس، یواری سوآتکم وریشا، لباس یواری جو ڈکے، سوآتکم تمہاری ستر کو۔ جی یہ لباس جو ہے، یہ جو ہم پہنتے ہیں، یہ ستر کو ڈھانپنے کے لیے، ستر کو چھپانے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وریشا، اور زینت بنایا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس اچھا ہے، ذَلِكَ خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ یعنی یہ تو دنیا کا اپنا ظاہری لباس ہے نا جو ہم پہنتے ہیں اوپر، یہ شلوار قمیض ہے یا کوئی بھی لباس ہم پہنتے ہیں، یہ تو ظاہری لباس ہے نا، ظاہری جسم کو چھپانے کے لیے۔ تو لیکن فرمایا کہ اصل لباس جو ہے یہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ ٹھیک ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا، نیکوکاری اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ اصل لباس یہ ہے۔ تم ظاہری لباس جو ہے نا، یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ، یہ تم اختیار کر لو جی، باہروں ٹیپ ٹاپ تو اندروں حیدرآباد، وہ کم نہیں ہونا چاہیے تھا نا جی۔ یعنی باہر سے آپ سوٹ بوٹ بہترین جناب علی، ہاں ٹھاٹھ باٹ سے بندہ رہتا ہے،
لیکن اندر اس کا باطن جو ہے وہ کالے کا کالا ہو جی، تو مقصد کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اصل لباس جو ہے نا یہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، اصل میں اہل عرب جو تھے زمانہ جاہلیت میں، ان کا دستور یہ تھا کہ وہ جب طواف کرتے تھے نا تو برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، ننگے ہو کے، اوپر لباس کوئی نہیں ہوتا تھا، بالکل الف ننگے ہو کے تو طواف کرتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی۔ اور ٹائمنگ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، مطلب مردوں کے ٹائم پہ مرد اور عورتوں کے ٹائم پہ عورتیں، اور بعض عورتیں جو ہے نا وہ زیادہ کوئی شرمیلی ہوتی تھی نا تو وہ اپنے مخصوص اعضاء کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایسی کچھ جالر نما چیز جو ہے نا وہ لٹکا دیتی جی، تو وہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ڈھک جاتا، لیکن ہوتی وہ برہنہ ہی ہوتی تھی۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نازل فرمائی، جس میں بتایا کہ لباس جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری سطر ڈھانپنے کے لیے بنایا ہے، تو پھر خانہ کعبہ شریف جو ہے ہی معزز اور محترم، وہاں پہ تم لباس پہن کے نہ جاؤ، یہ کوئی طریقہ کار تمہارا درست نہیں ہے۔ اچھا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، نہ ہرگز فتنہ میں نہ ڈالے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم، جیسے کہ نکالا تمہارے باپ دادا کو یا تمہارے ماں باپ کو، ابویکم، جیسے کہ اس نے نکالا فتنہ میں ڈال کے تمہارے ماں باپ کو، من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، کہ اتارتا تھا، عنہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کے لباس، یعنی اس نے ان کو فتنے میں ڈالا، بہکا دیا، اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا، لباس ان کا جو ہے نا وہ اتر گیا۔ جب اترا تو وہ جنت سے، پھر جنت کے پتوں سے وہ جو ہے نا وہ کیا، اچھا، جنت کے پتوں سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھا دے ان دونوں کو ستر ان دونوں کا، اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ اب تم خود اپنے جسم سے یہ لباس جو ہے نا یہ اتار رہے ہو، گویا کہ شیطانی عمل کر رہے ہو جی، شیطان نے بھی بہکایا تھا تو لباس اتر گیا، اب تم خود جو ہے نا وہ خود کو برہنہ اگر کرو گے تو گویا کہ تم بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنے آپ کو برہنہ کر رہے ہو۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک دیکھتا ہے وہ تم کو، دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ، وَقَبِيلُهُ، اور اس کا قبیلہ، مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، جہاں سے نہیں دیکھتے تم ان کو، یعنی تمہیں یہ طاقت نہیں ہے، انسانوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ شیطان کو دیکھ سکے، لیکن اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ تمہیں جو ہے نا وہ ہر جگہ سے، ہر مقام سے تمہیں دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی فرمایا گیا نا قبیلہ اس کا، ابلیس تو ایک ہی ہے نا، لیکن آگے اس کی ذریت جو ہے، آگے اس کی اولاد، اس کا قبیلہ کنبہ اس کا جو ہے وہ بھی بہت وسیع و عریض ہے جی، وہ بھی بہت وسیع و عریض ہے، تو اس لیے وہ قبیل فرمایا گیا۔ لہذا یہ شیطان
برے خیالات میں، بری جگہوں پہ، بری محفلوں میں شیطان ہر اس ایسے مقام میں ضرور ہوتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، بے شک بنایا ہم نے شیطان کو دوست، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کرتے ہیں فاحشتاً، فحش بات، گندی باتیں، قالوا، تو بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وجدنا علی آبانا، پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادوں کو۔ یعنی جب وہ یہ فحش کام جو ہے نا یہ کرتے ہیں، یہ فحش کام سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ برہنہ لباس ہو کے تو جناب علی طواف کرتے ہیں، برہنہ جسم ہو کے طواف کرتے ہیں، لباس اتار دیتے ہیں، تو وہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ یہ کیا کرتے ہو تم، کہ لباس جسموں پہ ہوتا نہیں ہے اور طواف کر رہے ہوتے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی پر پایا ہے، یعنی یہ آج تو ہم نہیں یہ کر رہے، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے رہے۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اس کا۔ جی کیسے لانتی ہیں کہ اللہ نے سانو حکم دیتا ہے یہ لباس اتار کے۔ وہ اصل میں کہا کرتے تھے کہ جی یہ لباس ہمارے جسم کے اوپر ہے اور یہ ہمارے جو ہے نا گناہوں کو روک لیتا ہے، جب ہم اتار لیتے ہیں نا تو اتار کے جب پھر ہم طواف کرتے ہیں، گناہ جو ہے نا وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ پھر نکل جاتے ہیں۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، تم فرماؤ بے شک اللہ نہیں حکم دیتا فحش کا، بے حیائی کا حکم اللہ تو نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط، تم فرماؤ حکم دیا ہے میرے رب نے انصاف کا۔ واقیموا وجوہکم، اور قائم کرو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر سجدے والی جگہ کی طرف، وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور عبادت کرو اس کی خالص اس کے دین کے لیے، خالص واسطے اس کے دین کے۔ کما بداکم تعودون، جیسے شروع کیا تھا تم کو، تعودون لوٹو گے تم، یعنی جیسے آغاز میں تم تھے ایسے ہی تم اللہ کی طرف لوٹتے ہوئے تم ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ان میں عادات بچوں والی آ جاتی ہیں۔ جی یعنی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح وہ مطلب اس میں حرکات و سکنات، بوڑھوں کے اندر بات چیت کا انداز، یہ وہ سارے جو ہے نا وہ بچوں والی وہ ان میں حرکتیں جو ہے نا آ جاتی ہیں۔ یہ ہے کما بداکم تعودون۔ فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو ہم نے ہدایت دی، ایک فریق کو ہدایت دی، وہ فریقا حق، اور ایک فریق کے لازم کر دی ہے اوپر ان کے گمراہی، ضلالہ گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک وہ کہ بنا لیا ہے شیطانوں کو، بے شک انہوں نے، انہم بے شک انہوں نے بنا لیا ہے شیطانوں کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کے سوا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی شیطانوں کو شیطان نے زندگی کو ایسا خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ، خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور ہمیں بھی ہدایت کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں۔
یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے اولاد آدم خذوا زینتکم، پکڑو یا لو اپنی آرائش، یعنی اپنا جو لباس ہے، خوبصورت لباس جو ہے نا، یہ تمہارے اوپر ہونا چاہیے، عند کل مسجد، ہر مسجد کے نزدیک، مسجد میں جب جاؤ اپنی آرائش لو، یعنی یہ نہیں کہ جناب علی بس جس طرح آیا انجے منہ چکیا جناب علی مسجد ٹر گئے۔ مسجد جانے کے ایک جو ہے نا، مسجد جانے کے بھی آداب ہیں۔ جیسے آپ کسی افسر کے سامنے جا رہے ہوں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ لباس ٹھاٹھ باٹ کا کوئی اچھا لباس ہونا چاہیے کہ افسر کے سامنے جانا ہے، پیش ہونا ہے۔ جی مطلب اب اسکولوں کے، کالجوں کے باقاعدہ یونیفارم ہوتے ہیں، اور وہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی گندا یونیفارم تو نہیں پہن کے آیا ہوا، گندا ہو تو واپس بھیجتے ہیں، جاؤ دھلوا کے تو استری شستری کروا کے، استری نہیں ہوئی ہے پھر بھی واپس بھیجیں گے، استری کیوں نہیں ہوئی ہے؟ بال جو ہے نا وہ کنگھی شنگھی نہیں ہوئی، کوئی چیر شیر نہیں کڈے ہے جناب علی ہے جی نا، جی بال وہ کھڑے کر کے تو جناب علی ڈیزائن بنا کے آپ اسکول میں جائیں گے والا یا کالج میں جائیں گے؟ نہیں، ایک طریقے سلیقے سے ہوگا نا۔ تو مسجد میں آپ آئیں تو پھر آپ کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جی میں آیا بس ٹھیک ہے، نہیں، اس طرح نہیں۔ یہ بارگاہ جو ہے یہ تو سب سے بڑی بارگاہ ہے، یہاں پہ جب آنا ہے تو لباس کا، اپنی زیب و زینت کا جو ہے نا یہ احساس ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے۔ ایسے ایسے لباس پہن کے یقین مانے کہ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز واضح ہوتی ہے ان کی، جی ہر چیز ان کی واضح ہوتی ہے۔ مطلب اب اللہ کی بارگاہ میں، اتنی بڑی بارگاہ میں آئے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تو یہی لباس وہ جو ٹراؤزر شرٹ جو ہے نا وہ پہن کے وہی آ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے نا، یہی لباس پہن کے کسی بڑے کے سامنے، کسی افسر کے سامنے جا سکتے ہو؟ جی تو گویا اس افسر سے بھی کم تر سمجھا ہے تم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کو۔ جی وہ لطیفہ سا ہے نا وہ بنا ہوا کہ وہ جی ٹراؤزر شرٹ پا کے تو نماز ہو جاندی ہے، اس نے آخا یہ ہوتی اپنی پتہ نہیں ہوندی، یہ نہیں البتہ پچھلے دی نہیں ہوندی۔ اچھا جی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جی لو اپنی زینت اللہ کی مسجد کے نزدیک، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو، یعنی کھانے پینے پہننے کے لحاظ سے فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، البتہ یعنی مناسب سا لباس، کھانا پینا مناسب سا ہو، تو کیوں؟ اس لیے کہ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فضول خرچوں کو۔ 2-3-4 آیات اور آگے، قل من حرم زینت اللہ التی، تم فرماؤ کہ کون ہے جس نے حرام کی ہے زینت اللہ، اللہ کی آرائش کو، التی اخرج لعبادی، جو نکالی اس نے واسطے اپنے بندوں کے، یعنی اللہ نے تو لباس بنایا ہے، تمہیں سکھایا ہے، تمہیں بتایا ہے کہ یہ لباس جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہے، سطر کو ڈھانپنے کے لیے ہے، تو پھر تمہیں کس نے یہ بہکا دیا کہ جی بس ٹھیک ہے جو بھی لباس آیا وہی پہن لو بھائی؟ جی جس سطر نے، مقصد یہ ہے کہ وہ پہن کے آ جاتے ہیں نا ٹراؤزر شرٹ، وہ ٹراؤزر ہی پہننا ہے تو نیچے انڈر ویئر ہی پہن لو یار، وہ پہن کے تو پھر بے شک یہ پہن لو اوپر، تو وہ پہننا نہیں ہے، اوپر صرف ٹراؤزر پہن کے آ جانا ہے، تو وہ پھر آذان واضح نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے؟ یہ کس نے تمہیں یہ کہہ دیا ہے؟ اخرج لعبادہ، وہ اللہ تی اخرج لعبادہ، وہ کہ نکالا اس نے یہ کس کے؟ اپنے بندوں کے لیے، وہ طیبات ہی،
اور حلال کے لیے، من الرزق روزی میں سے، اور طیب ہے روزی میں سے، قل ہیا للذین آمنوا تم فرماؤ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ خالص ہے قیامت کے دن، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون ایسے ہی ہم بیان کرتے ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ آگے آسان ہی ہے، آگے جانے دے ذرا۔ قل انما حرم ربی الفواحش تم فرماؤ سوائے اس کے نہیں کہ حرام کیا ہے میرے رب نے، فواحشہ فاش باتیں حرام کی ہیں میرے رب نے، فاش باتیں، ما ظہر منہا جو ظاہر ہیں اس میں سے، وما باطن اور جو مخفی ہیں، والاثم اور گناہ حرام کیا ہے، والبغی اور زیادتی کرنا، بغیر الحق نا حق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بسلطانا اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ تم اللہ کا، ما لم ينزل جو نہیں نازل ہوا ساتھ اس کے کوئی دلیل، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے اس کو تم شریک بناؤ، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور یہ کہ کہو تم اللہ پر جو تم نہیں جانتے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر ایک کے لیے ہر امت کے ایک اجل ہے، یعنی ایک مدت ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب وہ آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً تو نہیں ایک بھی گھڑی پیچھے ہوگی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نہ آگے ہوگی۔ ٹھیک ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم اگر کبھی آئیں تمہارے پاس رسول، منکم تم میں سے، یقصون جو بیان کریں، علیکم تم پر آیاتی میری آیتیں، فمن اتقا پس جو پیروی کرے، واصلح اور اصلاح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون بس اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا اور غرور کیا تکبر کیا اس پر، اس سے اولئک اصحاب النار وہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وما علینا الا البلاغ۔